بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 ربیع الاول اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ لوگ آپ کی کامیابیوں کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آئیں گے۔ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا چھوٹا ہے کہ پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا اور فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ بند نصیب کا تالا کھل جائے گا، ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، پھر جو تماشا ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آپ نے اس مہینے کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا، اور آج کا وظیفہ بھی آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ آج میں آپ کو وہ وظیفہ، وہ کلمات بتانے جا رہا ہوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ آج میں وہ وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ جو لوگ پریشان ہیں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی بھی مصیبت کا سامنا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے ربیع الاول کی 17 تاریخ کا میں نے شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ آئے اور یہ نبوی وظیفہ کروں۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ایک وقت کا کھانے کو ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا، یقین کریں اپنے پیروں پر کلہاڑی وہ خود مارے گا۔ اس وظیفے سے آپ کو اتنے فائدے ملیں گے کہ آپ گن نہیں پائیں گے۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رب کعبہ اس پر ہر طرح کی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو دور فرمائے گا، اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اور اگر کسی بندے پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر رحمت ہو جائے، ایک نظر کرم ہو جائے، تو اس کی ساری زندگی کے لیے تو کیا 7 نسلوں تک کے لیے وہ رحمت کی نظر کافی ہو جائے گی۔ تو آئے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 17 ربیع الاول اتوار کے دن پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ جس مقصد کی نیت کرو گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج بے گھر ہو، گھر مانگ لو، گھر مل جائے گا۔ گاڑی مانگ لو، گاڑی مل جائے گی۔ نوکری نہیں مل رہی، نوکری کی نیت کر کے پڑھ لو، نوکری مل جائے گی۔ من پسند شادی کرنا چاہتے ہو، من پسند شادی ہو جائے گی۔ قرض سے نجات چاہتے ہو، اس کی نیت کر لو، سارا قرض اتر جائے گا۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لو۔ آج دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھ جانا، وہ مقصد جس سے انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، آج وہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیب ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتا ہے تو پھر راستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ کے راستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا
है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बदौलत अल्लाह पाक आपके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। आपने किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाजा करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दो बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की फजीलत के बारे में आपको बताऊं तो नबी पाक की एक हदीस है कि तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह रख दी जाए और दूसरे पलड़े में सातों जमीनों और आसमानों के सारे अमाल सारी बरकतें रख दी जाए तो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह वजन में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी, अजमत में भी भारी होगी और कबूलियत में भी भारी होगी। जब आप 33 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लें तो अब उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा भी बहुत खास है। ये वजीफा रब की बड़ाई का है, रब की अजमत का है और जो बंदा भी अल्लाह अकबर पढ़ता है, रब की बड़ाई बयान करता है, वो अल्लाह पाक का लाडला हो जाता है। आपने देखा होगा कि अजान के अंदर भी ज्यादातर कलमात जो पढ़े जाते हैं वो अल्लाह अकबर के होते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाएं, अल्लाह अकबर के कलमात फजीलत में भी भारी हैं, अजमत में भी भारी हैं और रूहानियत में भी भारी हैं। और जो बंदा भी इन खास कलमात को बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके लिए रहमतें बरकतें अता फरमाता है। उसको खुद भी समझ नहीं आती कि ये जो बरकतें हैं, ये जो फजीलतें हैं, ये आपको कहां कहां से मिल रही हैं। आपने अल्लाह अकबर को किस तरह पढ़ना है ये आप जरा ध्यान से मुलाजा करें। अल्लाहु अकबर एक बार हो गया, अल्लाहु अकबर दो बार हो गया, अल्लाहु अकबर तीन बार हो गया। इस तरह से आप अल्लाहु अकबर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। जब आप 33 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लें तो उसके बाद फिर तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर को पढ़ना है। सूरत कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इस तरह से आप सूरत कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। यह सूरह मुबारका आज तक जिसने पढ़ी, रब करीम ने बेरोजगारी से निकाल कर, मुताजी से निकाल कर, तंग दस्ती से निकाल कर कामयाबी को मुकद्दर में लिख दिया। ये सूरह मुबारक पढ़ते साथ ही पढ़ने वाले को खुद महसूस होता है कि रब राजी हो गया। पढ़ने वाला खुद महसूस करता है कि रब ने उसके लिए दौलत के दरवाजों को खोल दिया है। आज अगर आप में से कोई बे औलाद बैठा है, औलाद के लिए पढ़ ले। कोई बेटे का ख्वाहिशमंद है, बेटे के लिए पढ़ ले। कोई मनपसंद नौकरी चाहता है, शादी चाहता है, कर्ज से निजात चाहता है, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहता है, तो आज सूरत कौसर को पढ़ ले। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर एक बार दरूद पाक पढ़िएगा। जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आज के अमल की मुकम्मल तरतीब ये होगी। आज 17 रबीउल अव्वल इतवार के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने दरूद पाक पढ़ना है। फिर अपने मकसद की नीयत करनी है और एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने 33 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर आपने 33 बार अल्लाहु अकबर को पढ़ना है। फिर तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने 33 बार सूरत कौसर पढ़नी है और आखिर में फिर एक बार दरूद पाक पढ़ना है। ये अमल इतना ताकतवर है कि आप इसके कमालात देखकर हैरान रह जाएंगे। आज
آپ کی ہر خواہش، ہر پریشانی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بار دل سے اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ دعا مانگنے کے کچھ طریقے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے آداب کو لازم کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ مومن بندہ جب عاجزی و انکساری کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے، اگر کوئی قبولیت دعا کے معنی نہ ہو تو اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے۔ یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد قبول کر لی جاتی ہے، یا اس پر آنے والی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کا کوئی اور بدل متعین کیا جاتا ہے جو اس کو آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں کرتا۔ اور دعا کے آداب یہ ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر تصور کر کے دعا مانگی جائے اور دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھائیں، ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھی جائیں اور عاجزی کو اپنے اوپر مسلط کر کے نظریں نیچی رکھی جائیں اور خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کی جائے اور درود شریف پڑھ کر پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور پھر اپنے اقربا، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعا مانگی جائے اور آخر میں درود شریف پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیر لیا جائے اور یقین کرتے ہوئے اٹھیں کہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو چکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔